فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس قرآن کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لے کر آئیں گے؟ یعنی قرآن کھول کھول کر ہر چیز کو بیان فرما رہا ہے، مختلف انداز سے قرآن مختلف حقائق ظاہر کر رہا ہے، تو اب اس کے بعد کیا چاہیے؟ کون سی دلیل چاہیے؟ قرآن سے بڑھ کر اور اس کی غیب کی خبریں جو ہیں اس سے بڑھ کر اور رسول اللہ کی ذات سے بڑھ کر اب کون سی دلیل چاہیے؟ جب سب سے بڑی دلیل اسے اپنی طرف مائل نہیں کر رہی، کائنات پر غور و تفکر کرنا ہی اسے خدا کی جانب مائل نہیں کر رہا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تو اب اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کے سامنے کون سی دلیل آئے گی؟ اور آج ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور کے اندر بھی اور آنے والے وقتوں میں بھی ایسا ہی ہوگا، بہت سے ایسے بھی ہیں جو کائنات کے سربستہ رازوں پر غور کرتے ہیں، پھر قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں، 14-15 صدیوں پہلے جو خدا نے اس قرآن میں جو باتیں ذکر کر دی، آج صدیوں کے بعد وہ بتدریج ظاہر ہو رہی ہیں۔ جب وہ غور و تفکر کرتے ہیں تو بہت سارے غیر مسلم آج ایمان کی دہلیز پر قدم رکھ لیتے ہیں، وہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایسی بے شمار مثالیں ہیں جب ایک غیر مسلم قرآن کی آیات پر اس کے دلائل پر غور و تفکر کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے اور اپنی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے، تو میں اور آپ تو مسلمان ہی ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور شروع سے ہی شاعر اسلام دیکھتے ہوئے آئے ہیں، تو میرا اور آپ کا کتنا حق بنتا ہے کہ قرآن کی آیات پر غور و تفکر کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ میرا حال یہ ہے کہ سینے میں قرآن محفوظ رکھنے کے باوجود بھی میں ان آیات پر غور و تفکر نہیں کرتا۔ میں دنیا میں موجود ہر چیز کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا کہ میرے خدا نے کس بہترین انداز سے یہ شاہکار بنایا ہے، کسی زبردست تخلیق کی ہے، اس کائنات کے ایک مکمل سسٹم پر کبھی غور کریں تو میرا اور آپ کا ایمان مزید مضبوط ہوگا، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو گناہوں سے بچنے کا خود بخود ذہن بنتا چلا جاتا ہے، اور انسان ایک مسلمان معرفت الہی کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے۔